ایک سوال آیا ہے، محرم میں کچھ اہل سنت میں سے بعض لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اس کا پہننا کیسا ہے؟ کالے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، آدمی کالے کپڑے پہن سکتا ہے، عورت بھی کالے کپڑے پہن سکتی ہے، لیکن ہمارے شیعہ بھائیوں کے ہاں ایک گمراہی یہ ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں اور سوگ مناتے ہیں۔ سوگ منانا ناجائز ہے، سوگ منانا ناجائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کو حرام قرار دیا ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، کسی کی بھی وفات پر، کسی کی بھی شہادت پر 3 دن تک سوگ منانے کی بس اجازت ہے۔ بیوہ تو 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، لیکن اس کے علاوہ عام انسان بس 3 دن سوگ منائے گا، 3 دن کے بعد سوگ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، 3 دن کے بعد بوڑھی ہو چکی تھی، 3 دن کے بعد انہوں نے اچھے کپڑے پہنے، مہندی لگائی اور لوگوں سے کہا مجھے مہندی لگانے کی اب کیا ضرورت تھی، اب میں بوڑھی ہو گئی۔ لیکن صرف یہ مسئلہ سکھانے کے لیے تم لوگوں کو میں نے آج مہندی لگائی ہے، تاکہ تم یہ بات سمجھ لو کہ 3 دن کے بعد سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو گمراہی ہے، ہر سال محرم میں ماتم کرنا اور سوگ منانا، یہ حرام ہے۔ اب چونکہ ہمارے شیعہ بھائی محرم میں کالے کپڑے پہنتے ہیں، اس لیے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے محرم میں تو کالے کپڑے بالکل نہیں پہننے چاہیے، اور اگر کسی کی نیت بھی وہی ہے تب تو یقیناً حرام ہے۔ اس کے علاوہ محرم میں ہمارے ان بھائیوں کے یہاں اتنی گمراہیاں ہوتی ہیں، اتنی دین سے دوری کی باتیں ہوتی ہیں، سینہ پیٹنا، منہ نوچنا، اور یہ سب شریعت میں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود، وہ ہم میں سے نہیں جو ماتم کرتے ہوئے اپنے کپڑے پھاڑے یا اپنے اوپر تماچے مارے۔ تو ایسی چیزیں ان کے یہاں ہوتی ہیں۔ اب اگر نقالی شروع ہوگی تو پھر دھیرے دھیرے یہ سب بھی شروع ہوگا، اور پھر وہ گمراہی کے عقائد، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، اور امامت کا وہ مشرکانہ عقیدہ جو یقیناً ختم نبوت کے بھی منافی ہے اور کفر ہے، اور ہمارے ان بھائیوں کے آ گیا ہے، وہ سب بھی آ جائے گا۔ اس لیے محرم میں ان کی نقالی کرنا بالکل حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح بات ماننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔